وعلماء أمته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ما شاء الله. سبحان الله. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. ما شاء الله. والحمد لله رب العالمین. منبر پاک پر تشریف فرما ہمارے دین ملت، علماء ذوی الاحترام، مشائخ کرام، سادات فقام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات، ماشاء اللہ. اب اس وقت کسی لمبے چوڑے خطاب کی ضرورت نہیں ہے، نہ وقت اس کی اجازت دے رہا ہے کہ آپ کے درمیان کوئی طویل خطاب پیش کیا جائے. حضرت بابرکت گلے گلزار سیادت حضور گلزار ملت دعوت برکاتم العالیہ نے عشق و محبت کا جو یہ بازار لگایا ہے اور عقیدت و محبت کا جو یہ گلستان سجایا ہے، سبحان اللہ. آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. علماء، سادات، مشائخ، شعراء، ادباء، حتیٰ کی بغداد معلیٰ کی عظیم الشان خانقاہ کے صاحب سجادہ اس محفل میں جلوہ فرما. سبحان اللہ. آپ نے ابھی بغداد معلیٰ کے عظیم الشان خانقاہ کہ صاحب سجادہ کے ذریعہ ایک عظیم تحفہ دیتے ہوئے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اور اس درمیان شیخ مکرم نے سبحان اللہ. اپنے عربی لب و لہجے میں جو چند قیمتی باتیں آپ کے درمیان رکھی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس علاقے میں کوئی سنیت سے بیزار شخص شیخ محترم کی گفتگو کو سن لے تو انصاف و دیانت کی روشنی میں اسے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے دین حق. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے مجھے برداشت کر لیں اور حضرت شیخ محترم کا جلوہ آپ دیکھتے رہے اور گلے گلزارے سیادت کی برکتیں لیتے رہے. چند سال قبل کی بات ہے. ماشاء اللہ. ایھا الشیخ الکریم، کیا بات ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. القی الیک احدث شکر والتحیہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. وأثنى التبريد. أنت تشرفت الهند بقدومك الميمون. أشكركم شكرا ماشاء جزيلا. اللہ. بیٹھ جائیں آپ لوگ. بیٹھ جائیے. بیٹھیے آپ لوگ. یہ سنیے آپ بیٹھ کر. خطبہ حضرات جو آپ لوگوں پہ ناراض ہوتے ہیں اسی وجہ، یہی وجہ ہے. جی جی. یہی وجہ ہے. اور بلا وجہ شاعر کو اس کو جھیلنا پڑتا ہے. آپ لوگ بیٹھ جائیے. جب کام کی باتیں ہوں تو سنا کیجئے. ابھی کیا بات. ایک شاعر محترم، میں مشتاق ہو گیا کہ انہیں دیکھوں. ماشاءاللہ. راستے میں تھا، شام سے کئی مرتبہ حضرت کی طرف سے فون گیا کہ وہ کہاں ہیں.
میں اپنے ایک ضروری کام میں مصروف تھا، لیکن جب یہاں کے لیے چلا، چونکہ پروگرام نشر ہو رہا ہے، جی تو اتفاق سے جو شاعر محترم پڑھ رہے تھے ان کا اعلان میں نے سن لیا کہ نام مبارک صاحب ہے۔ جی 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 اللہ انہیں سر سے پیر تک مبارک رکھے۔ آمین آمین۔ نعت پڑھنے کا انداز وہ ہوتا۔ بہت بے اچھا شک، بے شک۔ بہت اچھا ہم لوگ گاڑی میں تھے مگر وجد وہاں آ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ واہ، ان کا خوبصورت لب و لہجہ، ماشاء معیاری اشعار یہ آواز دے رہے تھے کہ نعت یوں پڑھی جائے تو محفل میں وجد آئے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وہ لوگوں کو آداب نعت گویا سکھا بھی رہے تھے اور اس پر عمل بھی کر رہے تھے۔ اللہ ان کی آواز میں اور پختگی عطا فرمائے آمین۔ اور انہیں اور بلند اشعار کہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ انہوں نے جس سنجیدگی کے ساتھ پڑھا وہ میں نے دیکھا تو نہیں لیکن دور سے سنا، اور سن کر کے مجھے بہت ہی لطف محسوس ہوا، اور میں نے دلی میں سوچ لیا کہ اگر موقع ملے گا تو میں مائک کے ذریعہ ان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کروں گا۔ ماشاء اللہ۔ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ سبحان اللہ۔ اسد صاحب کا تو کہنا ہی کیا، وہ اس ٹیم کے اسد ہیں یعنی بوس ہیں، اس لیے وہ سب کو ٹھیک ٹھاک کریں۔ کئی سال پہلے تنہائی میں میری ان کی ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ماتحت جو شعراء ہیں ان کو آپ کو سکھایا کیجئے، کچھ بتایا کیجئے تاکہ ماحول سنجیدہ باقی رہے۔ انہیں یاد ہوگا جب الہ آباد میں نے آپ سے 4 سال پہلے یہ بات کہی تھی۔ ایھا الشیخ الکریم تذکر قد كنت ذهبت قبل سنوات الى بغداد الشریفہ۔ ماشاء بغداد ما بغداد ما ادراکم ما بغداد، اللہ، بغداد بلد الانبیاء، ماشاء اللہ، بغداد بلد الاولیاء، سبحان اللہ، بغداد بلد الاوتاد والابدان، سبحان اللہ، بغداد ارض الاقطاب والاغواس، واہ واہ، هناك سيدنا الامام الاعظم، سبحان هناك سيدنا الغوث العاظم، اللہ، هناك سيدنا امام الطائفة جنيد البغدادي رضي الله عنه، سبحان اللہ، قد زرت مرة ضريح الشيخ سيد الطائفة جنيد البغدادي رضي الله تعالى عنه، سبحان وكنت جالسا في قاعة الضيف، في قاعة الضيف عند ضريح الشيخ جنيد البغدادي، فجاء هذا الشيخ من بعيد، رأيته فتخيلت أن هذا الشيخ الكريم بغدادي، فسارعت إليه وسلمت عليه وقلت من هذا الشيخ الكبير السلام عليكم ورحمة الله، فقال هذا الشيخ الكريم وعليكم السلام كيف الحال؟ فأجبت الحمد لله أنا بخير وسلامة، فقال هذا الشيخ من أين أنت؟ ماشاء اللہ، قلت أنا من الهند سبحان وأنا أحفظ ولا أنسى. قال هذا الشيخ Indian very good، Indian very good. قال هذا الشيخ الكريم قبل سنوات Indian very good. هذا الكلام صدر من لسان هذا الشيخ الكبير، ثم أجلسني في مقعد وسأل اسمي وقال ما اسمك؟ قلت اسمي محمد أختر حسين القادري الهندي. فقال هذا الشيخ الكريم أنت قادري؟ أنت قادري؟ سبحان اللہ، قلت نعم أنا قادري، أنتسب إلى الشيخ الغوث العاظم عبد القادر البغدادي الجيلاني رحمه الله. فقال هذا الشيخ أنا سني، أنا قادري، أنا قادري.
كيف أنت قادري؟ قلت أنتسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني. فسأل هذا الشيخ أنت من الهند أم باكستان؟ قلت أنا من الهند، أنا من الهند. فقال هذا الشيخ أنت تحسن العربية. قلت هناك مدارس كثيرة تتعلم فيها اللغة العربية، لأن اللغة العربية لغة القرآن، لغة نبينا الكريم عليه السلام. وقال هذا الشيخ هل تعرف الإمام أحمد رضا الهندي؟ هل تعرف شيخ الإمام أحمد رضا الهندي؟ قلت هو في قلبي وفي عيني وعلى راسي. قلت هو في قلبي وفي عيني وعلى راسي. سبحان الله ما شاء الله. سبحان الله. فقال هذا الشيخ الحمد لله الحمد لله نحن نعرفه بتأليفاته، هو الشيخ الكبير. إذ جاء هناك خطيب وإمام مبرر الجامع جنيد البغدادي، فقال ذلك الشيخ أنت من الهند؟ قلت أنا نعم أنا من الهند. قال هناك شيخ كبير يقال له تاج الشريعة، يقال له تاج الشريعة، هو حفيد الإمام أحمد رضا. قلت نعم هو مرشد الكريم، هو الشيخ العظيم، أحبه حبا كثيرا. فقال ذلك الشيخ أنا أيضا أحبه حبا كثيرا. سبحان الله سبحان اللہ. نہیں سمجھا آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ شیخ ہیں. ایک موقع پر میں بغداد معلّہ گیا اور پھر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں میں نے حاضری دی. وہاں پر ایک ہال بنا ہوا ہے مہمان خانہ، میں اس میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت اپنے دو اور احباب کے ساتھ اندر داخل ہوئے. میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. اس کے بعد میں جب مجھ سے پوچھا تم کہاں سے ہو، ہندوستان سے یا پاکستان سے؟ میں نے کہا میں ہندوستان سے. سنتے ہی آپ نے فرمایا انڈین بہت اچھے ہوتے ہیں، انڈین بہت اچھے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد میں جب تھوڑی دیر گفتگو بڑھی تو آپ نے فرمایا کیا آپ امام احمد رضا کو جانتے ہیں؟ کیا آپ امام احمد رضا کو جانتے ہیں؟ سبحان اللہ. کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، جو بدبو کے قفس میں بند ہیں وہ لوگ کیا جانے کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ. حضرت شیخ نے سبحان اللہ. ابھی جو خطاب فرمایا اشکرک شکرا کثیرا اهدیت الى شیخ الکریم تربت الشیخ جنید البغدادی وتحفة عظیمة وهدیة کریمة عظیمة. اشکرک شکرا جزیلا واهدی الیک اهل التحیات والتبریکات لانک اهدیت الى شیخی السید گلدار اسماعیل الواسطی هدیة عظیمة من الشیخ سید الاولیاء و امام الاسفیاء سید طائفہ جنید البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت شیخ نے ابھی جو تحفہ پیش کیا ہے وہ حضور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربت پاک کی مٹی، روضہ اطہر کی مٹی ہے، روضہ مبارک کی، اور آپ کی مرقد انور کی مٹی ہے، اور اسے خاک کے شفا کہہ رہے ہیں. اس علاقے میں جانتا ہوں وہابیت کے جراثیم پھیلے ہوئے ہیں. ہم اگر بزرگوں کی عقیدت کا دم بھرتے ہیں تو ہم کو بریلوی کہہ کر کے ہم کو یہ ہمارا استہزاء کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو صرف ہندوستان میں ہے. مگر شیخ نے بھی جو خطاب کیا ایک ایک جملہ مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کر رہا تھا. ابھی حضرت نے فرمایا کہ میں حضرت غوث اعظم کے دربار سے آ رہا ہوں. یہ غوث اعظم وہابی نہیں بولتا ہے، یہ غوث اعظم سنی بولتا ہے. غوث اعظم سنی کا نعرہ ہے، اور جو نعرہ بریلی کے امام احمد رضا نے دیا ہے، جو نعرہ امام احمد رضا کے ماننے والے دیتے ہیں، یہ نعرہ اپنی طرف سے نہیں. آج مسولی شریف کے اس اسٹیج پر خود بغداد
کے معلّہ سے آنے والی ایک ذمہ دار شخصیت نے ہمارے اس نعرے کی تائید کر کے یہ بتا دیا ہے ہم نئے نہیں ہیں، الحمدللہ ہم اسی مسلح ہیں جو ہمیں بزرگوں سے ہوا ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے، آہ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور گلزار ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھے رہیے، آپ لوگ بیٹھیے، ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھیے، سبحان آئے رکھا بیٹھنا۔ ماشاءاللہ سبحان لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ماشاءاللہ ہاتھ اٹھنا چاہیے، آواز نکلنی چاہیے، ہاتھ اٹھے آواز نکلے، لبیک لبیک۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ سبحان اللہ۔ حضرات میں اپنی گفتگو اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ عرس مقدس کا یہ تحفہ لے کے جائیے کہ آپ جس عقیدے پر ہیں اور جس عقیدے کی ترجمانی ہمارے شیخ مسولی فرما رہے ہیں، یہ عقیدہ یہ نیا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باصحاب القبور، جب تم مشکلات میں گر جاؤ تو بزرگوں کے آستانوں پہ پہنچ کر ان سے مدد طلب کرو۔ ابھی شیخ محترم نے اپنے جملوں میں فرمایا کہ میں حضرت شیخ گلزار واسطی دامت ظلہ العالی کے لیے رسول پاک کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ یہ ابھی جملے انہوں نے اپنی دعا میں کہے کہ میں رسول پاک کے واسطے سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ اور ان کی آنے والی نسلیں اور یہ سارے علماء زندگی بھر مسلک اعلیٰ حضرت کے ترجمان بن جائیں۔ کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ شرک اور بدعت نہیں ہے، یہ بغداد کے اہل اللہ کا طریقہ ہے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں تم مزار پہ چادر لے کے جاتے ہو، وہاں سے پھول لے کر کے آتے ہو۔ بغداد معلیٰ جو بزرگوں کی زمین ہے، اولیاء کرام کا شہر ہے، انبیاء کرام کا مسکن ہے، وہاں سے یہ مٹی لا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں سے نسبت رکھنے والی مٹی کا احترام یہ اہل سنت کی فطرت میں داخل ہے۔ یہ بدعت اور شرک نہیں ہے بلکہ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ یہ فیضان مسولی ہے، عقیدے کی پختگی لے کر کے جائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ۔